تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل ترین جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم حاکم کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے، یہ اس کا افضل ترین جہاد ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کو اس مسئلے کی طرف توجہ فرمائی کہ کفار کے ساتھ جا کر تلوار کے ساتھ لڑنا اور کفار کو قتل کرنا یا خود قتل ہو جانا یہ صرف جہاد نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ایک افضل جہاد ہے، وہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے، حق بات اسے بتانا ہے، حق بات سمجھانا، یہ افضل ترین جہاد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ساستہ کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی ہے، اور امام نسائی نے بھی نسائی شریف کے اندر نقل کی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان خصوصاً علماء کے لیے اور عموماً تمام لوگوں کے لیے ہے کہ علماء حقہ کا بھی یہ حق بنتا ہے، لازم ہے ان پر بھی کہ ظالم حاکم کو وہ سیدھی بات بتاتے رہیں، حق کی بات انہیں بتاتے رہیں اور حق کا راستہ انہیں دکھاتے رہیں۔ لیکن ہر زمانہ کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو حکماء کی، بادشاہوں کی جا کر خوشامد نہیں کیا کرتے تھے، وہ درباری ملا نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے۔ ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں، موجودہ زمانے کے اندر بھی ایسے ہیں، لیکن ایسے ہوتے قلیل ہیں، قلیل مقدار کے اندر کوئی اکا دکا ایسا عالم ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت کے سامنے حق کی بات کہے، وگرنہ اکثر حکماء کے سامنے جا کر خوش آمدی بن جاتے ہیں، جسے ہمارے بزرگان دین اور خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام جو لقب دیا کرتے تھے درباری مولوی کا۔ تو جو درباری مولوی ہوتا ہے تو پھر وہ جس طرح کا حکم وہاں سے ملتا ہے، یا جس مسئلے کے اندر، جس بات کے اندر بادشاہ، جس بات کے اندر وقت کا وزیر اعظم، جس بات کے اندر وقت کا صدر خوش ہو اور راضی ہو، وہ مسئلہ وہی بتاتے ہیں اور اسی کے دلائل وہ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہنا، حق بات پر ڈٹ جانا، یہ صرف جہاد نہیں بلکہ افضل جہاد ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، العلماء امناء الرسل، علماء، علم والے لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اور رسولوں کے امین ہیں، یعنی ان کے علم کے امانت دار ہیں۔ کب تک ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لم یخالط الناس، لم یخالط السلطان، جب تک وہ بادشاہ سے جا کر نہ ملیں، جب تک ان کا معاملہ بادشاہ سے دور ہے، وقت کے حاکم سے دور ہے، وقت کے وزیر اعظم سے وہ دور رہیں گے، تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امین رہیں گے۔ جب ان کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو جائے، جب ان کا اٹھنا بیٹھنا وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے، وقت کے صدر کے ساتھ ہو جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہو جائے اٹھنا بیٹھنا، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب ایسا عالم، ایسا مولوی، اور اس کے اندر کثرت کا تعلق ہے، کوئی اگر کبھی کبھار جا کر کسی وجہ سے ملتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ مولوی، وہ عالم خصوصاً کہ جس کے تعلقات اکثر و بیشتر بنے رہیں وزیر اعظم کے ساتھ، حاکم وقت کے ساتھ، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے منافق ہیں۔ ایسے علماء، ایسے قاری، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میری امت کے منافق لوگ ہیں یہ۔ اب بہت بڑا جملہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، اور جو ان کے سامنے حق بات پر ڈٹ جائے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا صرف جہاد نہیں کر رہا، افضل ترین جہاد کر رہا ہے۔
آج دیکھیں ہم کس روش پر چل رہے ہیں، سیدھا سامنا ایک نہیں کئی ظلم ہمارے حکمران کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، ظالم حکمران کے سامنے جو بھی اس کے ساتھ مل گیا، اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس کے غلط کاموں پر راضی ہو گیا، تو وہ گویا کہ دین اسلام سے نکل گیا، اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہیں، واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت سے وہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔